بالآخر کورونا وائرس کے خلاف ویکسین آ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ جی ہاں، بالآخر برطانیہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا جنہوں نے کورونا ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کی باضابطہ اجازت دے دی ہے، اور یہ اجازت ملی ہے فائزر کی تیار کردہ ویکسین کو، اور یہ ویکسین کو برطانیہ میں ایمرجنسی استعمال کے لیے جو برطانیہ کا ہیلتھ ریگولیٹری ادارہ ہے اس نے باضابطہ منظوری دے دی ہے، اور یہ ویکسین اگلے ہفتے سے استعمال کے لیے اویلیبل ہو جائے گی، جو خاص طور پہ اس کو ولنریبل لوگوں کو کیا جائے گا۔ اور اس ویکسین کی پہلی کھیپ برطانیہ میں پہنچ چکی ہے۔ یہ برطانیہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے تاریخی اور خوشی کی بات ہے، لیکن اس سارے عمل میں ابھی بہت ساری چیزیں ابھی ہونا باقی ہیں۔ جہاں ایک طرف برطانوی وزراء اس بات کو پولیٹیکلی کلیم لے رہے ہیں کہ وی آر دا فرسٹ ون ان دی ورلڈ ٹو گیٹ دیئر، تو وہاں ماہرین اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ وزراء کو سیاسی بیان دینے کی بجائے عوام میں اعتماد سازی پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک شروعات تو ہے لیکن ابھی یہ اختتام نہیں، ابھی اور بھی بہت سارے مسئلے باقی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ ویکسین کی پہلی ڈوز جو کہ آ گئی ہے اور یہ اگلے ویک سے اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس سلسلے میں ابھی سب لوگوں کو ایک دم ویکسین کرنا ممکن نہیں ہے۔ برطانیہ نے 4,000 کروڑ ویکسین کی ڈوزز کے لیے کہا ہے، جس میں سے 1 کروڑ اس جنوری دسمبر کے مہینے دسمبر 2020 میں مل جائے گا، اور باقی جنوری 2021 آنورڈ ملے گی۔ تو ابھی دنیا کی باقی ویکسینز، ابھی دونوں کے دوسرے ملکوں میں دوسری ویکسینز کو ابھی تاحال اپروول نہیں ملی۔ فائزر اس بات کی کوشش میں ہے کہ ایف ڈی اے امریکہ، جو کہ امریکہ کا فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، جو کہ وہاں میڈیسن اور اس نوعیت کی چیزوں کے لیے ریگولیٹری ادارہ ہے، وہ اس پہ 10 دسمبر 2020 سے ریویو کرنا شروع کرے گا۔ تو جہاں ایکسپرٹس اس بات پہ کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ اس معاملے کو پولیٹیکلی طور پہ نہ دیکھے بلکہ عوام میں اعتماد سازی کی فضا پیدا کرے۔ ہیڈی لارسن جو کہ لندن میں ویکسین بیس پروجیکٹ کانفیڈنس پروجیکٹ کی ڈائریکٹر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بہت سارے ایشوز ہیں۔ برٹن میں ہر 5 میں سے ایک بندہ، ایک فرد ویکسین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے کہ آیا یہ ویکسین اسے کرونا وائرس سے بچائے گی۔ تو اس حوالے سے ہیڈی لارسن کا کہنا ہے کہ برٹش گورنمنٹ کے وزراء کو پولیٹیکلی اس بات کے کلیم کرنے کی بجائے عوام الناس تک اعتماد سازی کے پروسیس کو بڑھانا ہے، کیونکہ تمام برطانیہ ویکسینیشن ایک دم نہیں ہوگا، اس میں بہت سا ٹائم لگے گا اور اس میں بہت سارے ایشوز ہیں۔ اس ویکسین کی لاجسٹک میں بھی بہت سارے ایشوز درکار ہیں، کیونکہ فائزر کی ویکسین کو -98 ڈگری سینٹی گریڈ کا کولڈ چین مینٹیننس چاہیے، جو کہ اس حوالے سے ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوگا۔ تو اس حوالے سے اس لاجسٹکس کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اور جو لوگ ہیں ان کی پراپر ٹریننگ کی ضرورت رہے گی، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر سے وابستہ ماہرین کو بھی اس بات کی ٹریننگ دینا ہوگی اور انہیں اس بات کے حوالے سے اسپیکٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، تاکہ وہ عوام الناس میں جو ذہنوں کے اٹھنے والے سوال ہیں ان کا مؤثر جواب دے سکیں۔ تو یہ باہر خوشی کی بات ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب ابھی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں یا برطانیہ میں کرونا ختم ہو گیا ہے۔ برطانیہ کے ڈپٹی چیف میڈیکل آفیسر نے وارن کیا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کرونا کی ویکسین کی اپروول ہو گئی ہے اور ویکسین اویلیبل ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن اگلے سال 2021 میں اور اس سے آنے والے سالوں میں آپ کو کرونا کے ساتھ رہنا ہوگا۔ کرونا ختم نہیں ہوا اور آپ کو اپنے ماسک کو اپنی زندگی کا نارمل حصہ بنانا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف بورس جانسن جو کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں، وہ پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹ کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں امریکہ اور یورپ، ان تمام میں ابھی بھی صورتحال جو ہے کہ کرونا کی لاتعداد کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کرونا وائرس کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اور اب آپ کو ناظرین ہم صورتحال سے بتاتے ہیں کہ یہ تو کرونا ویکسین کی ایک ویکسین تھی جو کہ فائزر نے مینوفیکچر کی،
دنیا میں اس وقت تقریباً 150 مختلف ادارے اور ممالک ویکسین پہ کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے ہم آپ کو کچھ کا سٹیٹس بتاتے ہیں کہ ان میں کچھ اس وقت کس صورتحال سے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ویکسین کا ڈیولپ ہونا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں عام طور پہ تقریباً 10 سے 15 سال کا عرصہ لگتا ہے، اور اس میں بہت سارے پروسیجر انوالو ہوتے ہیں جب یہ ویکسین عام استعمال کے لیے اپروو ہوتی ہے اور کمرشل پیمانے پہ بنائی جاتی ہے۔ تو اس سے پیشتر دنیا میں فاسٹسٹ اب تک جو ویکسین بنی ہے وہ ممس کی 1960 میں، جس کو 4 سال لگے۔ تو کووڈ 19 کے حوالے سے یہ اب تک کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 1 سال کے عرصے میں ویکسین جو ہے وہ کمرشل یوز کے لیے ریڈی ہے۔ ویکسین کو مارکیٹ تک آنے کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں سے 3 فیز کا ٹرائل فیز ہوتا ہے، جس میں اس کی افیکٹونیس کو اور اس کی سیفٹی کو جانچا جاتا ہے، اور جب وہ ریگولیٹر یعنی وہ ادارے جو کہ کسی بھی ملک میں میڈیسن کے کنٹرول اور اس کی اپروولس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جب ان تک پہنچتی ہے تو اس سے پیشتر وہ 3 فیز سے گزر چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی پھر ایک چوتھا فیز ہوتا ہے جس میں وہ ریگولیٹر اس کی افیکٹونیس کو، اس کی سیفٹی پیرامیٹر کو، سارے ڈیٹے کو اسیس کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی لانچنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی اہم، اور اس کووڈ کی ایمرجنسی کو دیکھتے ہوئے تو بہت سے مینوفیکچررز نے اس وقت جو فیزز تھے جو ٹرائل کے، ان کو سائملٹینیسلی چلایا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ فیز 3 کے جو ٹرائل ہیں وہ اس وقت بہت ساری ویکسین جو ہے وہ فیز 3 کے ٹرائل میں گزر رہی ہیں۔ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی جو کہ ڈائریکٹر ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکٹڈ ڈیزیز کے، انہوں نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ڈیٹا مانیٹرنگ سیفٹی بورڈ کسی بھی ٹرائل کو انیشلی رزلٹ کو دیکھتے ہوئے وہ اس کو جاری رکھنے یا اس کو بند کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہی اسنا میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس بات پہ ایف ڈی اے یعنی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو امریکہ میں ریگولیٹری ادارہ ہے، وہ پریشر دیتی رہی کہ وہ اس ویکسین کی جلد از جلد دستیابی کو یقینی بنائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائزر کی جو ویکسین تھی، جو کہ فائزر ایک امریکن کمپنی ہے اور اس ایک جرمن کولیبریشن کمپنی کی کولیبریشن سے بنائی ہے، اس کی بریٹن میں اپروول ہو چکی ہے اور ایف ڈی اے اس کو 10 دسمبر سے ریویو کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری ویکسین جو ہے رینڈا تھراپیوٹکس کی ہے، جو کہ میساچوسیٹس بیسڈ بایو ٹیکنالوجی کمپنی ہے، اور اس نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی کولیبریشن بھی حاصل ہے۔ اور اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ مڈرنا نے نومبر 30 2020 کو ایف ڈی اے کے ساتھ اپنی ایمرجنسی یوز کے حوالے سے اپنی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایف ڈی اے کو پریزنٹ کر دی ہیں، جس میں اسے ایمرجنسی یوز کے لیے اتھارٹی دی جائے۔ اور میڈرنا کا کلیم یہ ہے کہ ایف ڈی اے دسمبر 17 سے اس کو ریویو کو سٹارٹ کرے گا۔ تیسرا جو پرومسنگ ہے وہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی تحقیق شدہ ویکسین ہے، اور اس حوالے سے میں نے اپنے ایک تفصیلی ویلاگ بھی کچھ دن پیشتر اس کو میں نے شائع کیا تھا، کہ اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں۔ تو اس میں بھی اس کی جو اس حوالے سے تھوڑی سی اس کی رزلٹ میں ایمبیگوٹی آئی ہے، کیونکہ پہلے اس کے ٹرائل ایک تو برازیل میں کیے گئے تھے اور ایک برطانیہ میں کیے گئے تھے۔ اب ایک ٹرائل میں اس کی جو ڈوز دی گئی تھی وہ 2 ڈوز دی گئی تھی، اور اس میں نتائج جو تھے جو یونائٹڈ کنگڈم میں ٹرائل کی گئی اس میں ہاف ڈوز دی گئی، اس کے بعد فل ڈوز دی گئی، اور اس میں نتائج جو ہے 90% ملے۔ جبکہ جو دوسرا ٹرائل اس کا برازیل میں ہوا، انہوں نے 2 ڈوزز دی گئی، ایک ڈوز یعنی کہ دوسری ڈوز میں 1 مہینے کا گیپ تھا، اس میں رزلٹ 62% آئے۔ تو اوور آل دونوں ٹرائل کی جو پرسنٹیج دیکھی جائے تو یہ 70% ہے۔ جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو کرائیٹیریا ہے کسی بھی ویکسین کی کامیابی کے لیے، وہ 50% کامیابی کو وہ ایک کامیاب درجہ قرار دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی اس کے لیکن اس ٹرائل میں جو کہ ہاف ڈوز کے ساتھ تھا 90%، اس میں ایمبیگوٹی کا ایلیمنٹ یہ آیا تھا کہ اس میں جو پیشنٹ کی انرولمنٹ تھی وہ 55 سال سے کم ایج کے پیشنٹ تھے۔ تو اس حوالے سے اس ٹرائل کو ابھی فردر جو ہے یہ ویکسین ابھی ٹرائل کے پروسیس سے گزر رہی ہے، اور ابھی ایون برطانیہ بھی برطانیہ کے جو
چیف میڈیکل آفیسر ہیں، انہوں نے بھی اس چیز پہ کہا کہ وہ ان نتائج کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس ویکسین کی جو پروڈکشن اور مارکیٹنگ ہے وہ آسٹرازینیکا کرے گا، اور اس کے بارے میں یہ کہ جنوری یہ 2021 میں ویکسین اویلیبل ہو جائے گی. 2021 میں 3 بلین ڈوزز جو ہے آسٹرازینیکا جو ہے وہ اپنا پلان کر رہا ہے کہ وہ ڈوزز پرووائڈ کرے گا. اس کے بعد چائنیز فرم کی ہیں اور اس رشین فرمز کی ہیں، لیکن ابھی ان کے کنسسٹنسی ڈیٹا جو ہے یا ان کی افادیت جو ہے وہ ان کے کلیم جو ہے وہ یا تو ان کے ٹرائل جو ہے اتنے بڑے نہیں ہیں، یا ابھی وہ ٹرائل کی فیزز سے گزر رہے ہیں. بہرحال رشیا سپوتنک 5 کے نام سے اپنی ویکسین کو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے، لیکن بہرحال ابھی اس کے ٹرائل کے بارے میں کچھ زیادہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح چائنا میں بھی کچھ ویکسین ہیں جو کہ اب ٹرائل کے مرحلے میں سے جا کے اپروول کے مرحلے میں آ رہی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو آپ کو بریف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خوشی کی خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن ابھی یہ ویکسینیشن ایک دم نہیں ہوگی. اس کو ویکسینیشن کو دنیا بھر میں ہر ملک تک جاتے جاتے اور ہر ملک کی عوام تک جاتے جاتے بہت ٹائم لگے گا. تو اس حوالے سے اگر ہمارے پاکستانی بھائی عام طور پہ ایک سوشل میڈیا پہ یا کوئی جسٹ اخبار میں خبر پڑھ کے خوشی ہو جاتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی اس کو ریالٹی کا حصہ بننے میں شاید 2021 بھی پورا گزر جائے، تو اب آپ کو کووڈ کے ساتھ رہنا ہوگا، احتیاطی تدابیر آپ کو کرنی ہوں گی، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا ہوگا، ماسک ویئر کرنا ہوگا، صابن سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے ہوں گے اور سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہوگا. خدارا اس خبروں کو اتنا لائٹ نہ لیں کہ ویکسین آ گئی ہے اب کرونا ختم ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ابھی بھی کچھ چلیں گی، اس میں ابھی بھی لاجسٹیکلی ایشوز رہیں گے. ابھی پاکستان تک اس ویکسین کے آتے آتے ابھی شاید ہمیں کچھ مزید ٹائم لگے گا، اور ہمارے یہاں بھی ویسے بھی لاجسٹیکلی پولیو کمپین دیکھیں ابھی تک ہم پولیو کو تو ختم کر نہیں سکے. پولیو کمپین چل رہی ہے، ہمارے پاس ایک بہت بڑی فیلڈ فورس اویلیبل بھی ہے، لیکن آیا یہ کوشچن ابھی بھی قائم ہے کیا ہمارا لاجسٹیکل جو کولڈ چین ہے وہ اس معیار کا ہے کہ وہ کووڈ جیسی ایک سینسٹیو جو ہے اس کو کرے گا. کیونکہ جو فائزر کی تھی ایشوز تھے اس کے تو ایشوز بہرحال ہے کہ وہ -98 پہ اس کو کولڈ چین چاہیے، -98 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، جو کہ پاکستان میں تو اویلیبل نہیں ہے. اس لیے فائزر کی ویکسین تو پاکستان میں بھی نہیں سوچی جا سکتی. اور باقی چائنا کی جو ویکسین ہے ان کے عام طور پہ وہ جو ایک عام ماڈریٹ ٹیمپریچر پہ مینٹین کی جاتی ہے جیسے باقی ویکسین، تو وہ یا دوسرے ملکوں کی ویکسین ہے جو اس نوعیت کی ہیں. اب WHO بھی پلان کر رہا ہے کہ وہ 2 بلین ویکسین ڈوزز جو ہے وہ ارینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اب آج کی اطلاع کے مطابق کہ گورنمنٹ آف پاکستان ورلڈ بینک سے ایک گرانٹ کی جا رہی ہے $154 ملین کے لیے تاکہ ویکسین پرچیز کی جا سکے. تو اس سارے میں ابھی یہ خوشی کی باتیں ضرور ہیں، لیکن خدارا اس خوشی کو یہ مت سمجھیے کہ کرونا چلا گیا ہے. کرونا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. آپ اپنی فیملیوں کا، اپنے دوست احباب کا خیال کریں، اور آپ کو یہ ویلاگ تو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں. اللہ حافظ. اللہ آپ کا